فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی زندگی میں ایسے کون سے غلط ڈیسیژن لیتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی سخت پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان میں عام طور پر وہ لڑکیاں بھی شامل ہیں جو عام طور پر لو میرج کرتی ہیں اور ان کا لو میرج والا فیصلہ 100% غلط ہوتا ہے۔ ان کو والدین سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا بالکل بیکار ہے، کام کوئی نہیں کر رہا، اس کی کوئی جاب نہیں ہے، تم فی الحال صرف اس کی جو ظاہری ٹپ ٹاپ ہے تم صرف اس کو دیکھ رہی ہو، حالانکہ یہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے۔ جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو یہ کچھ دن تو آپ اس کے ساتھ خوش رہو گی، لیکن جب اس پر زندگی کی ذمہ داریاں پڑیں گی، جب اسے آپ کو خرچہ دینا پڑے گا تو وہ تو بے روزگار ہوگا، تو وہ آپ کو پیسے کہاں سے دے گا؟ تو اس وقت پھر وہ محبت کا بھوت تو اتر چکا ہوتا ہے، لیکن پھر آپس میں سخت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور آخر میں بات علیحدگی پہ چلی جاتی ہے۔ کچھ لڑکیاں اسی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بعض دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ تو یہ کوئی اس کو آپ آسان بات نہ سمجھیں، زندگی کے فیصلے آپ سوچ سمجھ کے کریں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں ایسے کون سے سائنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ زندگی کے غلط ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کا انگوٹھا اس طرح اس شیپ کا ہے تو آپ زندگی میں غلط ڈیسیژن لیں گے، یعنی کہ یہاں بھی ایک بال سا بنا ہوا ہے بس آگے سے اس طرح کا، تو یہ اچھا انگوٹھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور اگر آپ کا انگوٹھا بالکل ہی پتلا سا ایسے کمزور سا انگوٹھا ہے تو یہ بھی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی کہ انگوٹھا کمزور ہوگا، یا آپ کی ہتھیلی زرد رنگت کی ہوگی، یا یہ زندگی کی جو لائن ہے یہ ایسے ہونے کے بجائے آپ کی لائن ایسے نیچے کی طرف گرے، یہ بہت چھوٹا نیچے سیدھی بالکل نیچے گر جائے، جیسے کسی نے نا نیچے کی طرف لائن ڈرا کی ہے۔ زندگی کی لائن ایسے پوری گولائی میں ہونی چاہیے۔ تو اگر زندگی کی لائن اس طرح چھوٹا ایسا خط بنے تو یہ بھی آپ سے زندگی کے غلط فیصلے آپ سے ہوں گے۔ اس طرح اگر آپ کی یہ جو جوپیٹر فنگر ہے یہ پہلے پور تک یہاں تک صرف پہنچتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ اپنی زندگی کے خود فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اور اگر فیصلہ کریں گے بھی تو غلط فیصلے کریں گے۔ اس طرح یہ جو سن فنگر ہے یہ اگر بہت بڑی ہو تو یہ بھی آپ کو بڑے بڑے آپ رسک ٹیکنگ فیصلے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ جاب چھوڑ دیں۔ اسی طرح اگر کوئی شادی وغیرہ کا چکر ہے، لو میرج کے چکر میں بھی آپ کوئی بہت بڑا غلط فیصلہ لے سکتے ہیں۔ تو چلیے میں مزید آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر یہ سب سے جو چھوٹی فنگر ہے یہ بہت چھوٹی ہو پھر تو بہت بری صورتحال ہوتی ہے۔ آپ کے اندر کانفیڈنس کی بھی کمی آتی ہے، آپ کے اندر وہ جو ایک عقل سوجھ بوجھ کی کمی آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی اچھا ڈیسیژن نہیں لے پاتے۔ آپ کے اندر کسی حد تک احساس کمتری بھی ہوتا ہے، کوئی خوف بھی ہوتا ہے، کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ زندگی میں پہلے تو فیصلہ لیتے نہیں ہیں، اور اگر لیتے ہیں تو پھر آپ غلط فیصلہ لیتے ہیں، اور اگر اعتبار کرتے ہیں تو غلط بندوں پر اعتبار کرتے ہیں، اور آگے سے آپ کو سخت دھوکے ملتے ہیں، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی۔ تو اگر آپ کی زندگی کی لائن اس طرح ہے اور دماغ کی لائن اگر آپ کی ایسے ہے، دل کی لائن ایسے ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی دل کی لائن ایسے زنجیر دار ہو کے چلے، یہ بھی اس طرح سے چلے، تو یہ آپ غلط ڈیسیژن لیں گے۔ یاد رکھیں، اگر دماغ کی لکیر اس طرح چلے گی تو آپ کے ڈیسیژن غلط ہوں گے۔ تو آج جو میں جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رات کو میں ایک لڑکی کا ہاتھ ریڈ کر رہا تھا، تو اس کی قسمت کی لائن میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے تھی۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے 100% شادی کا فیصلہ غلط کیا ہوگا۔ وہ میں بتاتا ہوں کہ اس کی زندگی کی لکیر تو اس طرح سے تھی، اور قسمت کی لائن ایسے جاتے ہوئے ایسے زندگی کے ساتھ جا کے ٹچ ہو گئی۔ یعنی کہ قسمت کی لائن کا رخ تو اصل میں اس کو سیدھا جانا چاہیے تھا نا، اس طرف یہ بالکل سیدھا اس کو جانا چاہیے تھا، تو اس نے کیا کیا، ادھر سے قسمت کی لائن جا کے زندگی کی لائن کی طرف مڑ گئی ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ اس کی زندگی مکمل ہی خراب ہو جانی تھی۔ یہاں سے ایک ہلکی سی لائن قسمت کی مدم شروع ہوئی اور وہ بڑھتی ہوئی یہاں سے اس طرف نکل گئی، لیکن قسمت کی لائن جو یہاں سے لے کے ادھر زندگی کی لائن کی طرف مڑی ہوئی، یہاں پر اس کی ایک چھوٹی سی لائن تھی، بریک تھی وہ، اور آگے
شادی کی ایک اور لائن تھی، تو میں نے یہاں سے ٹوٹی ہوئی لائن کو دیکھا، ایج نکالی، وہ تقریباً 25 بن رہی تھی، اور یہ جو قسمت کی لائن ہے جس جگہ پہ ادھر جگہ ٹرن لی تو یہاں پہ بھی 25 ایج بن رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ جناب آپ ایک غلط فیصلہ کریں گے، اور میں 100% دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ سے شادی کا فیصلہ غلط ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ اب اس کے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اور بات تقریباً ڈائیورس پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں، جب آپ کی قسمت کی لکیر ایسے چلتے ہوئے زندگی کی لائن کی طرف مڑ جائے یا اس کو کاٹ دے، تو آپ زندگی میں کوئی غلط فیصلہ کریں گے اور اچھی خاصی آپ کی زندگی جا رہی ہوگی۔ دیکھیں نا، یہاں تک آپ کی اچھی خاصی زندگی جا رہی ہوتی ہے یہاں پہ، اور یا ساتھ ہی یہ ادھر مڑ جاتی ہے۔ تو جیسے یہ مڑتی ہے یا یہاں سے ایسے واپس نیچے کی طرف آ جائے، تو دونوں صورتوں میں آپ اپنی زندگی کو کافی حد تک تباہ کر لیتے ہیں۔ اگر اس کے بعد زندگی کی قسمت کی لکیر اوپر کی طرف چل پڑے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ اس تباہی سے بچ جاتے ہیں، اور آپ ایک نئے سرے سے آپ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ پھر کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے۔ اگر مرد ہو تو مرد بھی یہاں پر کبھی کبھی وہ اچھی بلی جاب اس کو ملی ہوتی ہے۔ میں نے ایک آدمی کا ہاتھ ریڈ کیا تو انہیں تقریباً اس ایج میں تقریباً کوئی 3-4 لاکھ روپیہ بیرون ملک انہیں پے مل رہی تھی، تو انہوں نے جاب کو ختم کیا۔ ویسے ہی جی میں پاکستان چلتا ہوں، وہاں پہ اس جاب میں کچھ نہیں پڑا ہوا، مجھے پاکستان جانا چاہیے تو میں پاکستان جا کے کاروبار کروں گا، تو انہوں نے یہاں پہ جاب کو ختم کیا اور قسمت کی لائن ان کی نے زندگی کی لائن کو کاٹ دیا، اور پھر وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں آ کے انہوں نے بزنس کیا، وہ بھی بری طرح ناکام ہوا۔ تو اب وہ نہ جاب رہی ہے نہ بزنس رہا ہے، تو ابھی وہ سٹرگل میں ہے کہ میں کیا کروں، پاکستان میں مجھے کوئی اچھی سی جاب مل جائے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی آپ کی قسمت کی لائن سیدھا جانے کے بجائے زندگی کی لائن کی طرف مڑ جائے، اس وقت یا تو آپ شادی کا غلط ڈیسیژن لیں گے، یا آپ کی جو جاب چل رہی ہوگی، بزنس چل رہا ہوگا، اس میں آپ کوئی ایسا ڈیسیژن غلط لیں گے کہ آپ کا وہ بزنس یا جاب ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اب زندگی کے فیصلے جذباتی ہو کے اور بیوقوفی والے فیصلے بالکل نہ کریں۔ جب بھی آپ کی یہ چھوٹی انگلی بہت چھوٹی ہوگی، آپ غلط ڈیسیژن لیں گے، شہادت کی انگلی چھوٹی ہوگی تب بھی آپ غلط ڈیسیژن لیں گے، اور اگر آپ کی یہ سن فنگر بہت بڑی ہوگی اس وقت بھی بعض دفعہ آپ غلط ڈیسیژن لیتے ہیں۔ تو غلط ڈیسیژن سے اگر آپ نے بچنے تو آپ کو اچھی طرح یہ سوچنا ہوگا کہ میرے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ جیسے یہ شہادت کی جب انگلی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو آپ دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، آپ کو آپ کے فیملی والے مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے اپنے مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی وہ شادی شدہ زندگی کو بالکل تباہ و برباد کر دیں، خراب کر دیں۔ اس لیے آپ نے یہ جو ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، میری فیملی کے لیے کیا اچھا ہے۔ ظاہر ہے آپ کی جب آپ کا بڑھاپا ہوگا تو جو بیوی ہوگی، جو بچے ہوں گے، انہوں نے آپ کو کل سنبھالنا ہے، انہوں نے آپ کی خدمت کرنی ہے۔ جوانی کے جوش میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سدا ایسے ہی رہنا ہے، یا آپ ہمیشہ ینگ رہیں گے، مضبوط رہیں گے، تو آپ کو اولاد کی یا بیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ زندگی کے فیصلے آپ بالکل سوچ سمجھ کے کریں، غلط ڈیسیژن نہ لیں، بات بات پہ بیوی کو طلاق نہ دیں، اور اس کو بچوں کا کھیل نہ سمجھیں۔ زندگی کے فیصلے آپ میچور ہو کے سوچیں، بڑے ہو کے سوچیں کہ آپ نے اچھے ڈیسیژن لینے ہیں، اور میچور انسان وہی ہوتا ہے جو زندگی کے فیصلے دل اور دماغ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے دل کی لائن کی حالت اس طرح سے ہوگی تو آپ اچھا فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح اگر دماغ کی لائن بھی ایسے گڈ مڈ ہوگی، چوڑی سی ہوگی، تو آپ زندگی کے فیصلے صحیح نہیں کر پائیں گے۔ انگوٹھا آپ کا کمزور اور لاغر ہوگا، آپ زندگی کے فیصلے صحیح نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کی قسمت کی لائن ایسے چلتے ہوئے ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے، تب بھی آپ کی زندگی میں پرابلم، مسئلے بہت آئیں گے، اور یہ جو قسمت کی لائن بار بار ٹوٹ رہی ہوتی ہے، یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر مستقل مزاجی کی کمی ہے۔ کبھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کبھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کی زندگی پرابلم میں چلی جاتی ہے۔ تو انسان کو کوئی بھی کام جو اب وہ شروع کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کوئی بھی جاب کرتا ہے، تو اس سے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام یکدم کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ کو 2 سال، 4 سال، 5 سال اپنے بزنس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، پھر آپ کا بزنس سٹیبل ہوتا ہے۔ تو زندگی کے فیصلے جذباتی ہو کے غصے میں نہ کریں، جلد بازی میں نہ کریں، غصے میں آ کے نہ کریں، اور
اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنے دل اور دماغ کے ساتھ فیصلے کریں، صرف دل کے ساتھ دل کی بات نہ مانیں، اپنی دماغ کی بات بھی مانیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں پرابلم کم ہو جائیں گی اور آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ روپیہ، پیسہ، عزت، دولت، شہرت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو پراپر وقت پہ پراپر فیصلے کرتے ہیں، جو ٹھیک وقت پہ غلط فیصلے کرتے ہیں وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جب آپ بیل آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو ساتھ آل لکھا آتا ہے، آل پہ بھی آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔